خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں پر بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی سنکٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فساد ہے، کوئی بگاڑ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہے دنیا میں بگاڑ؟ ابھی کورونا سے ہم نکلے نہیں تھے کہ آج ملک کے کتنے حصوں میں ڈینگو پھیلا ہوا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، جانچ آتی ہے، پلیٹلیٹ کم ہو گیا، 1.5 لاکھ ہونا چاہیے 50,000 ہو گیا، اگلے دن 25,000 ہو گیا، پلیٹلیٹ ختم، آدمی ختم۔ ایک مچھر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے میرے بھائی۔ ملک کے کتنے حصوں میں آج سیلاب اور باڑھ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی۔ آپ کا یہ سیمانچل کا علاقہ بھی سیلاب سے بہت متاثر رہتا ہے۔ کتنی جگہوں پر سوکھا پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کسان پریشان ہیں۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں میرے بھائی؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اندر، آسمان کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آئے، تباہی نظر آئے، بربادی نظر آئے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تو اے انسانوں اس پر تم غور کرو، وچار ومرش کرو، اس پر غور کرو گے تو تم یہ پاؤ گے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، تمہارے برے کرتوت ہیں، تمہارے غلط کام ہیں، تمہارے پاپ ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے انسانو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں فساد ہے، بگاڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ اعمال کی تم کو سزا دے دے۔ سارے اعمال کی سزا نہیں دے رہا ہے اللہ، کچھ اعمال کی سزا دے رہا ہے۔ سارے اعمال کی اگر وہ سزا دے دے گا، روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچے گا۔ دنیا میں اتنا پاپ ہو رہا ہے، اتنا گناہ ہو رہا ہے، اتنا شرک ہو رہا ہے، اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے تو روئے زمین پر کوئی سانس نہیں لے سکتا، کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا۔ وہ تو کچھ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا اس لیے دے رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اے میرے بندو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، تم اللہ سے توبہ کر لو، تم اللہ سے معافی مانگ لو، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو، تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو۔ مگر آپ غور کیجئے میرے بھائی، کورونا کی مصیبت آئی، ایک ایک محلے سے، ایک ایک گاؤں سے 20-20 جنازے نکلے۔ رمضان کا مہینہ تھا، کتنے شہروں میں اور کتنے محلوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے، ایک اعلان ختم ہوا دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع۔ یہ دور بھی ہم نے دیکھا۔ وہ عورتیں جو کبھی چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی، انہیں بھی اپنے چہرے کو چھپانا پڑا، انہیں بھی ماسک لگانا پڑا۔ ہوائی جہاز پر وہ ایئر ہوسٹس جس کو اپنے شریر کو ننگا رکھنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اس ایئر ہوسٹس کو بھی اس بیماری نے سر سے پیر تک نقاب میں، اس کو آپ نقاب کہیے، اس کو آپ ماسک کہیے، اس کو آپ جو ہے سرکشا کوچ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کو اپنے شریر کو ڈھانپنا پڑا۔ ہم نے یہ دور بھی دیکھا میرے بھائی۔ مسلمان مسجد میں نہیں جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بہت ہوتا تھا لوگ جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے، لوگ عید بقرعید کی نماز میں عیدگاہ میں آ جاتے تھے،
کورونا نے وہ دور بھی ہم کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. تم نہیں آتے نا مسجد میں, مت آؤ. اب مسجد میں تم آ نہیں سکتے, مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے, تو چاہ کر کے بھی تم مسجد میں نہیں آ سکتے. کورونا کے اس دور میں ہم نے عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جو کبھی نہیں کر سکتے تھے. تراویح کی نماز میں نے اپنے گھر پر اپنے پریوار کو پڑھائی. میں حافظ نہیں ہوں, لیکن اسی کورونا کے دور میں نے 10 پارے یاد کر کے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی. میری ماں کا آخری رمضان تھا, اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ کو بخشی کہ آخری رمضان کی تراویح کی نمازیں میری ماں نے میرے پیچھے پڑھی, جو زندگی میں کبھی پاسبل نہیں تھا. کورونا نے ہم کو وہ حالات بھی دکھائے میرے بھائی, لیکن حالات جیسے ہی نارمل ہوئے ہم اور آپ اپنے پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے. ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے میرے بھائی. زنا کے اڈے آباد ہو گئے. دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی. غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے, کتنا سنگ دل ہو چکا ہے, اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا, یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا, یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا, یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ. اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو, تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی, تم نے اتنے پاپ کیے, تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں. مگر یہودیوں, تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں, ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. روزانہ جلسے ہو رہے ہیں. نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے. آج اس گاؤں میں تقریریں, کل اس گاؤں میں تقریریں, پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں, 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں. لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے, سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے, شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے, حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے. کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے, پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ. جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے, ایک بلیک کلر کا, ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے, بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے, بار بار وہ غلط کام کرتا ہے, تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران, تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے, ایک پردہ چڑھ جاتا ہے. اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے.